ناول عشق آتش ایپیسوڈ 23۔ تانیہ کا یوں گیٹ سے لوٹ جانا مریم کو اچنبھے میں ڈال رہا تھا۔ وہ اندر آ کر بابا جان کے کمرے میں چلی آئیں۔ عجیب سی بات ہے بابا جان، ابھی تانیہ آئی تھی، گاڑی سے نکلی بھی، پھر کچھ سیکنڈ فون پر بات کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کوئی ضروری کام نکل آیا ہوگا۔ بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمے سے انہیں دیکھا۔ بتا کر جانے میں کیا حرج تھا، اب میں بیٹھی ہوں پریشان گر۔ وہ بولی تو بابا جان مسکرا دیے۔ تو بیٹا مت ہونا پریشان، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ایسا کرتی ہوں اسے فون کر لیتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی اور کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ سے ہی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ دیر ریسیور کان سے لگا کر انہوں نے واپس رکھتے ہوئے کہا، فون بند ہے، آ جائے گی تھوڑی دیر میں، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ رساں سے بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ناچارہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی، مگر جب تانیہ کو گئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں پائی۔ اس بیچ وہ تانیہ کا موبائل بھی ٹرائی کرتی رہی تھی، پر کانٹیکٹ نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے نور الہدیٰ کو فون کر دیا۔ بیکار میں پریشان ہو رہی ہو، آ جائے گی، بچی نہیں ہے، پھر جہاں بھی گئی ہے خود اپنی مرضی سے گئی ہے۔ پر اس کا موبائل کیوں بند ہے؟ اچھا دیکھو میں گھر آ رہا ہوں، اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہونا۔ پھر وہ کچھ دیر میں ہی گھر آ گئے۔ ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ نور الہدیٰ چینج کر کر آئے اور کھانا لگوا دیا۔ کھانا کھا کر انہوں نے بچوں کو سونے کے لیے بھیجا کہ انہیں صبح کالج جانا تھا۔ بابا جان کو انہوں نے کمرے میں جانے کو کہا، نہ وہ خود گئے، اور اب یہ تینوں لاؤنج میں تانیہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 11:30 بجے تک بابا جان بھی ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان تو اب نور الہدیٰ بھی ہو رہے تھے، مگر چہرے سے کچھ ظاہر ہونے نہیں دے رہے تھے۔ لیکن ان کا اضطراب بھی اب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار تانیہ کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے۔ 12 بجے کے قریب اس کی کار پورچ میں آ کر رکی تو مریم ایک دم ہی باہر جانے کو کھڑی ہو گئی۔ خود نور الہدیٰ کی بھی جان میں جان آئی تھی، مگر وہ متانت سے بولے، نارملی بیہیو کرنا، دیر سویر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑے بات نہیں ہے۔ مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تانیہ لاؤنج میں آئی تو اس کا دھواں چہرہ دیکھ کر نور الہدیٰ بابا جان بھی پریشان ہو گئے تھے۔ اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے دیکھ کر تانیہ کی نظر گھڑی پر گئی اور وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ وہ تو کوئی بات نہیں، مگر موبائل تو آن رکھنا چاہیے تھا۔ بابا جان نرمی سے اس کی غلطی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ موبائل آف تو نہیں ہے؟ بولتے ہوئے اس نے اپنا موبائل چیک کیا اور بولی، اوہو، بیٹری بند ہے۔ تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تانیہ۔ مریم اپنی فکر مندی چھپا نہیں پائی۔ تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پاس آ کے اس کا گال تھپک کر بولی، جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تانیہ روئی تو نہیں، مگر ماں کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے ان کے گلے لگی۔ مریم نے گھبرا کر نور الہدیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ تانیہ، کیا ہوا بیٹا، پریشان ہو؟ ماما کو بتاؤ بچے۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے ریلیکس کر رہی تھی، پر وہ چپ رہی۔ تو جب وہ چپ رہی، وہ پریشانی سے کہنے لگی، تانیہ بیٹا کچھ تو بولو، دیکھو پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں، دادا جان بھی، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تانیہ نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا، پھر دادا کی طرف۔ واقعی سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مریم سے الگ ہو کر ان سے بولی، میں ٹھیک ہوں ماما، آپ سب ٹینس نہ ہو۔ کیسے نہ ہوں جب تم ٹینس ہو ماما؟ تانیہ ان کی بات کاٹ کر بولی، انصر اچھا لڑکا ہے، آپ اسے ہاں کہہ دیں۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کی تھوڑی چھو کر بولی تو تانیہ قصداً ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی،
آف کورس ماما، اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں، کسی نے زبردستی تو نہیں کی، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا میں سونے جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے۔ نور الہدیٰ نے اپنا قدم اٹھایا تو بابا جان نے ان کا ارادہ بھانپ کر بولے، اس وقت تانیہ کو اکیلا چھوڑ دو نور الہدیٰ، فی الحال وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ نور الہدیٰ ان کی طرف دیکھ کر زہر خم لہجے میں بولے، میں اپنی بیٹی کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا۔ ملیحہ کے ذکر پر مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، مگر مصلحتاً وہ کچھ بولے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور الہدیٰ نے ایک نظر جاتی ہوئی مریم کو دیکھا، پھر خود بھی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ لاؤنج میں تنہا رہ گئے بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ملیحہ کی موت کے لیے نور الہدیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کے گال بھیگتے جا رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بے حس لیٹی رہی، پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے پاپا کہتی پلٹ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا کی جان! اس کے گرد بازو پھیلاتے نور الہدیٰ نے تانیہ کو اپنے پرشفقت حصار میں لے لیا۔ اس کا نام شایان ہے۔ میں پہلی بار اس سے فائزہ کے گھر پر ملی تھی، پھر وہ کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے آنسوؤں کے بیچ اٹک اٹک کر بتانے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے تھپکتے نور الہدیٰ ہر سیکنڈ کے ساتھ ایک انچ خوف کی دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ وجدان اور ملیحہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے 3 سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اپنی سوچوں سے ابھر کر نور الہدیٰ نے اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتی تانیہ کو دیکھا۔ نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ نور الہدیٰ کو یاد آیا وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر مت کریں پاپا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا، اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نور الہدیٰ نے سوچا تھا۔ فائزہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا؟ سب کچھ تو کہہ چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہرے پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کسی نے سوچا تھا راکھ میں آگ لگ جائے گی؟ کس نے سوچا تھا؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے سمد نے وجدان سے پوچھا، اب تم کیا کرو گی؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے بیٹھے وجدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا جانتے ہو؟ شایان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گڑے مردے نہ ہی اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے، اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ بات بالکل ٹھیک ہے، گڑے مردے نہ ہی اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے، اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ معاملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم خود سے طوفان کو دعوت مت دو، پھر تمہیں نور الہدیٰ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جب شایان اور تانیہ خود ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں، سمیرہ نے الجھ کر کہا، ایسے فیصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ میں
شایان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شایان کو مجھے سونپا تھا۔ وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے ترہم سے انہیں دیکھا۔ اور جس دن تم نے قصر فاروقی میں قدم رکھا پپا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے۔ تو کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے، پھر کہا، ملیحہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی بات میں کتنا سچ ہے۔